سورہ مریم کی آیت نمبر 57 اور 58 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہاں سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ آپ کو بلند مقام پر اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ کے 4 نبی ابھی تک زندہ ہیں جن کو قرب قیامت میں موت دی جائے گی، جیسے حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت خضر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 4 نبی ابھی برفس نفیس زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قرب قیامت میں موت عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان میں سے ہیں جنہیں اللہ نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی ابتدا سے لے کر یہاں تک مختلف انبیاء کرام کے حالات و واقعات فرداً فرداً بیان فرمائے ہیں، مگر اب تمام انبیاء کرام کا ذکر مشترکہ طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، حضرت ہارون، زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا منصب عطا کر کے ان پر اپنا خصوصی کرم فرمایا ہے، اور انہیں اپنی طرف ہدایت دی، اور انہیں شریعت کی تشریح اور حقیقت کے کشف کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اے لوگو، تم سے پہلے انبیاء کرام نسبی شرافت میں بلند رتبے رکھنے، نفس کے حامل ہونے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود جب اپنے اوپر نازل ہونے والی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتے تو اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے اور سجدے کیا کرتے تھے، تو فرمایا تم بھی ان کی سیرت پر عمل کرو، یعنی جب قرآن کریم پڑھو یا قرآن کریم سنو تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا کرو۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام کا معمول تھا، حضور جب صحابہ کرام سے قرآن سنتے تو سرکار رویا کرتے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات سن کر رونا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام بھی قرآن کریم کی آیات بینات سن کر رویا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کو کیسے قرآن سنائیں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا۔ ارشاد فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن کریم کو سنوں۔ راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیات بینات تلاوت کی۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نیز قرآن کریم فرقان مجید کی آیات بینات کو سن کر رونا عارفین کی صفت ہے، اور صالحین کا یہ طریقہ کار ہے کہ بعض صحابہ کرام بھی جب قرآن کریم کی تلاوت آیات بینات تلاوت کی جاتی تو وہ رویا کرتے تھے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز کے اندر شرکت کیا کرتے تھے تو جب نماز کے اندر بھی قرآن کریم کی آیات بینات تلاوت کی جاتی تھی تو آپ نماز کے اندر بھی زار و کتار رویا کرتے تھے۔ اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی نے نماز کے اندر جہنم کی آیات سن کر اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا، اس کی آواز بھی پیدا ہو گئی تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح کسی نے جنت کی آیات بینات سنی اور خوشی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا، آواز پیدا ہو گئی تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ویسے اگر کسی بندے کو کوئی بیماری تھی
یا اپنے کسی غم کی وجہ سے کوئی رویا، اس کی آواز نکلی تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن جنت و جہنم کی وجہ سے اگر کوئی رویا تو اس کی نماز وغیرہ نہیں ٹوٹے گی۔ سبحان اللہ۔ اور آخری روایت بھی آپ سن لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، فرمایا جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔